بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے اصل اللغہ العربیہ پڑھ لیا ہے، تو عربی زبان کے اصل کیا ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ عدنانیون اور قحطانیون یہ دو ہیں۔ عدنانیون عرب الشمال والے، اور یہ جو قحطانیون ہیں عرب الجنوب والے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سب دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس میں تھا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں ان کی: عرب بعیدہ، عاربہ، مستعربہ۔ بعیدہ جن کا ذکر ختم ہو گیا، ان کے کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، عاربہ، اور یہ یعرب بن قحطان کی جانب منسوب ہیں جن کو ابو اللغہ العربیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے ہیں العرب المستعربہ، یعنی جو عرب تو نہیں ہے لیکن عرب بنا لیا گیا ان کو۔ تو بہرحال یہ 3 قسمیں تھیں کل جو ہم لوگوں نے کل پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ اللغۃ العربیہ پڑھیں گے۔ یہاں سے پڑھیں گے اللغہ العربیہ۔ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ اللغہ العربیہ احدی اللغات السامیہ، یعنی یہ والا، یہ یاد ہی رکھ لیں اسی طرح، کیونکہ یہ حسن زیات میں یہ عبارت ہے اللغہ العربیہ احدی اللغات السامیہ۔ تو یہ عربی زبان جو ہے سامی زبان کی ایک ہے، یہ سامی زبانوں میں سے ایک زبان یہ ہے۔ اللغہ العربیہ اقرب من اخواتها الى الاصل السام، اور جو ہے عربی زبان جو ہے اس کی اصل جو ہے سام ہے، تو اس کی طرف زیادہ قریب ہے یہ اللغات السامیہ الی الآرامیہ کنعانیہ عربیہ۔ اور ایک ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سامی زبان جو ہے وہ آرامی، کنعانی اور عربی 3 زبانوں کی طرف منقسم ہوتا ہے یہ۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اور یہ کئی بار پوچھا ہے، شاید پہلے پوچھتا تھا اب تو نہیں پوچھا، لیکن پہلے پوچھا ہے NTA نے کہ اللغات السامیہ الآرامیہ کنعانیہ اور عربیہ۔ اوپر تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا عربیہ سامیہ کی یہ زبان ہے، تو 2 تو ویسے یاد ہو گئے کہ عربیہ سامیہ سے نکلا ہے، اور باقی یاد کرنا ہمیں آرامیہ اور کنعانیہ کو، تو اس طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ یاد کر لیں اللغات العاریہ، اللغات العاریہ الی اللاطینیہ والیونانیہ والسنسکرتیہ۔ ایک یہ کہ اب اسے کیسے یاد کرنا ہمیں، کہ دیکھیے اس میں ہم لوگ انڈین ہیں تو ہمارے یہاں آریائی نسل کے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہاں پر آریائی نسل کے لوگ تھے، اور شاید کہ اب بھی ہوں۔ اور ہمارے یہاں جو زبان ہے سنسکرت ہے، کبھی ایک وقت بہت مشہور زبان تھی یہ۔ تو ان 2 چیزوں سے ہمیں یاد رہے گا کہ آریائی نسل یا آری جو زبان ہے آریہ، یہ 3 زبانوں میں منقسم ہو جاتا ہے: لاطینی، یونانی اور سنسکرتی۔ تو اس سے یاد رہے گا ایک تو کہ سنسکرت ہمارے یہاں بھاشا، اور یہاں پر آریائی نسل کے لوگ ہیں، اور اوپر سے یاد رکھیں ہم کہ عربی سامی زبان سے نکلا ہے، اور وہ سامی زبان آرامیہ، کنعانیہ، عربیہ 3 زبانیں منقسم ہو جاتے ہیں۔ الآرامیہ اصل الکلدانیہ والآشوریہ والسریانیہ، آرامی زبان جو ہے یہ کلدانی، اشوریہ اور سریانی 3 زبانوں کی اصل ہے۔ الکنعانیہ مصدر العبرانیہ والفینیقیہ، کنعانی زبان جو ہے یہ عبرانی اور فینیقی ان 2 زبانوں کا یہ ہے یہ۔ اور الآرامی اقدم لغۃ من اللغہ السامیہ، ایک یہ یاد رکھنا ہے ہم لوگوں کو، آرامی زبان جو ہے یہ سامی زبان میں سب سے قدیم ترین زبان ہے، سب سے قدیم ترین زبان۔ اوپر پڑھا ہم لوگوں نے یہاں پر کہ اللغہ العربیہ اللغات السامیہ الی الآرامیہ والکنعانیہ والعربیہ، آرامی، کنعانی، عربی 3 زبانوں میں منقسم ہوتا ہے۔ تو سب سے قدیم لغت جو ہے سامی لغت کا وہ کون ہے؟ آرامی ہے۔ العربیہ تشتمل المزریۃ الفصحى ولہجات مختلفة تکلمتها قبائل الیمن والحبشۃ۔ عربی زبان جو ہے یہ مزری، یہ فصیح زبان پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سے لہجے ہیں جو یمن اور حبشہ کے قبیلے والے بولتے ہیں۔ تو عربی زبان میں لہجے مختلف ہیں۔ کان شعراء الجاہلیہ ینظمون اشعارهم باللغہ المزریہ، یہ بھی اہم ہے پھر ہمارے لیے کہ جاہلی شعراء جو ہیں وہ اپنے اشعار کو مزری زبان میں کہا کرتے تھے، اشعارهم باللغہ المزریہ، یہ مزری زبان میں کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ لغات العرب ترجع الی لغتین اصلیتین، لغت الشمال و لغت الجنوب، جیسے ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ
عدنانیون قحطانیون، عدنان والے عرب الشمال ہیں، قحطان والے عرب الجنوب ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے بھی ان کے یہاں دو ہیں، لغت الشمال اور لغت الجنوب۔ تغلبت منها لغت قریش على سائر اللغات لاسباب دینیت واقتصادیت واجتماعیت۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قریش کی جو زبان ہے وہ علی سائر اللغہ، تمام لغات پر غالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاسباب دینیہ، قریش والے جو تھے یہ دینی اعتبار سے اور اقتصادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے یہ لوگ بہت ہی فائق تھے، تو اسی وجہ سے ان کی زبان یہ رہی، اور قرآن کریم بھی جو نازل ہوا تو وہ بھی انہی کی زبان میں۔ یعرب بن قحطان ہوا ابو اللغہ العربیہ، ایک یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یعرب بن قحطان جو ہیں یہ ابو اللغہ العربیہ سے مشہور ہیں، یعنی ابو اللغہ العربیہ کون ہے؟ تو یعرب بن قحطان ہے۔ اس کے بعد ہے کل ما وصلنا من شعر جاہلی فهو بلغة الشمال لأن الشعراء الذين وصلتنا أشعارهم إما من قبيلة ربيعة أو مزر وهما من القبائل العدنانية۔ کہہ رہے ہیں کہ ما وصلنا من شعر جاہل، جو بھی شعر جاہلی ہم تک پہنچی تو وہ کن کی زبان میں پہنچی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ بلغت الشمال، شمالی زبانیں پہنچی، اس لیے کہ وہ شعراء جن کے اشعار ہم تک پہنچے یا تو ربیعہ یا مزر ہیں، اور وہ دونوں کس سے ہیں؟ عدنانی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھ لیا کہ عدنان والے کس سے ہیں؟ عرب الشمال سے ہیں، عرب الشمال سے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل والی ویڈیو میں اور ویسے ابھی بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عرب الشمال یا عدنان والے ہیں، تو ان لوگوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ما وصلنا من شعر جاہل فهو بلغت الشمال، تو یہ بھی یاد رکھ لیں تو اچھا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا نزل القرآن الکریم بلغت قریش تمت السیادۃ للغۃ العدنانیہ واصبحت معروفۃ باللغہ الفصحی۔ قرآن کریم جو نازل ہوا تو وہ کن کی زبان میں ہے؟ بلغت قریش، جیسے ابھی ہم نے اوپر کہا۔ اور تمت السیادہ للغۃ العدنانیہ، اور جو دو زبان تھی یہاں پر، عدنانی اور ایک قحطانی، لیکن جو سیادت جس کی چلی سب سے زیادہ زبان میں جس کی دھاک بیٹھی وہ کون ہے؟ یہ عدنانی لوگ ہیں۔ اور واصبحت معروفتاً، اور یہی زبان جو ہے فی اللغہ الفصحی کے نام سے مشہور ہے۔ رأى بعض الباحثین ان يكون شمال افریقہ او بلاد الحبشہ الموطن الاول للسامیین وانهم نزحوا منها الى جنوب الجزیرہ عن طریق باب المندب۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شمال افریقہ یا بلاد حبشہ الموطن الاول للسامیین، یہ کیا ہے کہ الموطن الاول للسامیین یعنی یہاں پر یہ لوگ آ کر کے پہلی مرتبہ آباد ہوئے تھے۔ وافترض بعض العلماء ان تكون بلاد کنعان الشام الموطن الاول للسامیین، بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، بلاد کنعان ہے جو شام میں، وہی سامی حضرات کی پہلی وطن رہی ہے۔ اشہر الاراء وارجحها فهو القائل ان شبه الجزیرۃ العربیۃ هي الموطن الاول للسامیین، جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سب سے راجح قول یہی ہے فهو القائل ان شبه الجزیرۃ العربیہ، کہ جزیرۃ العربیہ جو ہے یہی سامی حضرات کے پہلا وطن ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا عربی زبان کے بارے میں، اس میں ہمیں یاد رکھنا وہی ہے کہ اللغہ العربیہ احد اللغات السامیہ، ایک چیز یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یعرب بن قحطان و یعرف باب اللغہ العربیہ، اور سامی زبان کس سے نکلی ہے؟ یہ نکلی ہے، نہیں، سامی سے کون کون نکلے؟ آرامی، کنعانی اور عربی۔ اور پھر اس کے بعد آری زبان سے کون کون ہے؟ سنسکرت، لاطینی، یونانی، اس طرح سے ہمیں یاد رکھ لینا یہ چیز۔ اس کے بعد ہے حیات العرب الاجتماعیہ۔ انقسم العرب فی حیاتہم الاجتماعیہ الی قسمین، عرب جو ہے اپنی اجتماعی زندگی میں دو قسموں میں منقسم ہے یہ، ایک تو اہل حضر اور اہل بدو۔ حضر کون ہے؟ الذین عاشوا فی المدن، جو شہر میں رہتے ہیں ان کو حضری کہتے ہیں، اور جو دیہات میں رہتے ہیں الذین عاشوا فی الصحراء، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ بدوی کہتے ہیں، جو صحرا، جنگل، دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو دیہاتی کہتے ہیں، سب تو جانتے ہیں۔ بہرحال پھر انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں تھوڑا بنائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے